چہروں پہ اجالے ہوں گے، مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے ہوں گے۔ درود پڑھنے کی برکت سے زبان میں چاشنی ہوگی، لذت اور حلاوت ہوگی، چہرے پر نور ہوگا، قلب و نظر کو گداز ملے گا۔ اس لیے اس نعمت سے کبھی محروم نہ رہیں۔ یہ گھڑیاں مقدر والوں کو ملتی ہیں، ان پر اللہ کا شکر ادا کریں اور ذوق اور شوق کے ساتھ، کثرت کے ساتھ کسی بھی عالم دین کے آنے سے پہلے اور کسی بھی ناخواں کے آنے سے پہلے، قاری کے آنے سے پہلے اپنے لبوں پر درود کا ترانہ جو ہے وہ جاری کریں۔ ادب اور آداب کا ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے خیال کریں، محبت اور عقیدت کو پیش نظر رکھیں۔ قاری عالم شیخ صاحب تشریف لائیں گے اور مختصر وقت میں اپنی حاضری بارگاہ رسول کریم میں پیش کریں گے۔ قاری عالم شیخ صاحب۔ صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، آؤ در زہرا پر پھیلائے ہوئے دامن، اے نسل کریموں کی، اے نسل کریموں کی، لاج پال گرانا ہے، نسل کریموں کی، لاج پال گرانا ہے۔ کل پل سے ہمیں جس نے خود بار لگانا ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ابھی ثناخان رسول بڑے ہی خوبصورت انداز میں حضور کی بارگاہ میں اور آل رسول پنجتن پاک کی شان میں اپنا نذرانہ پیش فرما رہے تھے۔ میں دربار عالیہ قادریہ مصطفیہ پہ جتنے بھی احباب تشریف لائے، حضور قبلہ
تمام احباب کو خوش آمدید کہتا ہوں، اور ایک شعر کے بعد حضور صاحبزادہ والا شان جناب پیر طریقت رہبر شریعت فخر اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا پیر سید ضیاء محی الدین صاحب، ان کا انشاءاللہ العزیز خصوصی کتاب ہوگا۔ تو دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، سبحان اللہ، اور ماشاءاللہ بلند آواز سے کہیے سبحان اللہ کہہ دیجئے۔ دل عقیدت کے سجدوں کو بےتاب ہے، یا نبی آپ کا نقش پا چاہیے، اور میری آنکھوں کو حسرت ہے دیدار کی، آپ کا جلوائے حق نما چاہیے۔ اور حشر میں مجھ سے پوچھا خدا نے اگر، یہ بتا اے گناہگار کیا چاہیے، تو عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے، عرض کر دوں گا تیری عطا کی قسم مصطفیٰ چاہیے، مصطفیٰ چاہیے۔ بلا تاخیر آپ کے نعروں کی گونج میں خطاب کے لیے شہباد خطابت پیر طریقت رہبر شریعت حضور صاحبزادہ والا شان قبلہ حضور صاحبزادہ صاحب سے پہلے ان کے حکم کے مطابق ایک اور مختصر خطاب کا اعلان کرنا چاہتا ہوں۔ تشریف لاتے ہیں مختصر خطاب کے لیے جناب حضرت مولانا غلام مصطفیٰ جمالی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا۔ آپ سب حضرات حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ قبلہ پیر صاحب نے ماشاءاللہ آپ کو پہلے ہی فرما دیا کہ کوئی کہے نہ کہے آقا پہ درود و سلام جاری رہے۔ یہ کہنے قبلہ نے جو بات فرمائی ہے، اب اس کو جو سمجھ سکتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ آپ نے کہا فرمایا قبلہ پیر سید ضیاء محی الدین صاحب نے کہ کوئی کہے نہ کہے درود و سلام آپ کی زبانوں پہ جاری رہے، اور وہ عشق ہی کیا جو کہہ کر کرایا گیا۔ آپ توجہ فرمائیں، دو تین باتیں عرض کرنی ہیں، پھر قبلہ کا ماشاءاللہ خطاب ہم سب سماعت فرمائیں گے۔ میں پہلی بات یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب سے یہاں آیا ہوں اس وقت سے سخاوت دیکھ رہا ہوں۔ میرے خیال آپ کو سمجھ نہیں، جن کو سمجھ آئی ہے وہ ذرا محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ نہیں اس طرح نہیں، اور محبت سے کہیں ذرا سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے آپ اس وقت کہاں بیٹھے ہیں؟ پتہ ہے آپ کو؟ مجھے اللہ کی قسم آپ سب اس وقت جنت میں بیٹھے ہیں۔ جس کو اس بات کا یقین ہے وہ اونچی آواز سے کہے سبحان اللہ۔ حوالوں کا ٹائم نہیں ہے ہمارے لیے، جو حوالے سامنے بیٹھے یہ حوالے ہی کافی ہیں۔ یاد رکھنا، لوگ کہتے ہیں جی حوالہ دکھاؤ، حوالہ کہتے ہیں جی حوالہ دکھاؤ۔ قبلہ پیر صاحب کی نظر میں یہ توجہ چاہتا ہوں آپ سب حضرات کی، اچھا جی حوالہ دکھاؤ، کوئی بات ہو شان مصطفیٰ کی کہتے ہیں جی حوالہ دکھاؤ۔ یہ آج یاد رکھ لو، حوالے مانگتا کون ہے؟ جو کسی کے حوالے نہ ہو، جو کسی کے حوالے نہ ہوا ہو وہ حوالے مانگتا ہے۔ خدا کی قسم جو آل نبی کے حوالے ہوتا ہے اسے حوالے کی ضرورت نہیں ہوتی۔
یہ آج مجھے جو خیرات ملی ہے اس گھر کی خیرات آپ کو سنانی ہے، اور یہ بات لکھ لو، جو اللہ والوں کے حضور کی آل کے حوالے ہو جاتا ہے، اور اللہ کے بندو ان سے حوالے مانگتے ہو، ارے یہ وہ ہیں، ان سے حوالے نہیں مانگے جاتے، سب ان کے حوالے کیا جاتا ہے۔ خدا کی قسم مجھے پیر صاحب اجازت فرمائے نا تو میں قرآن کی جتنی آیتیں کہو پڑھنے کو تیار ہوں، جتنی حدیثیں کہو پڑھنے کو تیار ہوں، مگر میں آپ کو بڑا حوالہ بتا دیتا ہوں جس میں سارے حوالے ہیں، جس کے سارے متوالے ہیں، جس سے ملتے ہر ایک کو جنت کے نوالے ہیں۔ کیا اتنا بڑا حوالہ کون ہے اس کائنات میں؟ اس کائنات کا سب سے بڑا حوالہ مصطفیٰ کی ذات ہے۔ اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ، اور اونچی کہو سبحان اللہ۔ آپ کو پتہ ہے نماز کا سن کے سبحان اللہ کہنے کا مقام اور ہے۔ یہ قبلہ پیر صاحب کی نظر کر رہا ہوں، یہ ادھر سے نظر ہے اور آپ کی نظر ہے، نظر اور نظر کا فرق ذہن میں رکھنا۔ نظر دو لفظ بول رہا ہوں، ایک بندہ نماز کی فضیلت میں کہنا سبحان اللہ، قرآن کی فضیلت میں سبحان اللہ، حج کی فضیلت سبحان اللہ۔ سنو اللہ کی قسم، اعمال کو دیکھ کے سبحان اللہ کہنے کا مقام اور ہے، محمد کے جماعت کو سن کے سبحان اللہ کا مقام اور ہے۔ اللہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ حوالے مانگتے ہیں لوگ، خدا کے بندو ان سے حوالے نہ مانگنا، حضور کی آل سے حوالے نہ مانگنا، سب ان کے حوالے کر دینا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، پانچ نعرہ پنجری سوالہ کا نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، سید جنفیر گیلانی، صاحبزادہ سید مفتی محمد ضیاء الدین گیلانی۔ کیا بات ہے؟ سنو اللہ دے بندے ہو، ہر پیر ہوتا ہے، ہر پیر چند پیر نہیں ہوتا۔ اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہ ساری آپ ہی کی بات ہے، یہ سب اس گھرانے کی بات ہے، اور جب آپ کہتے ہیں نا کیا بات ہے، کیا بات ہے، اللہ کی قسم فرشتے آپ پر کہہ رہے ہوتے ہیں تیری کیا بات ہے، تیری کیا بات ہے، اللہ، تیری کیا بات ہے۔ ساری تو بات ہی ان کی ہے، اور کس کی بات ہے؟ نہ کسی کی ذات ہے نہ کسی کی بات ہے، ساری بات بھی مصطفیٰ کی ہے، ساری ذات ہی مصطفیٰ کی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سنو، ہر پیر ہوتا ہے، ہر پیر چند پیر نہیں۔ اگر آپ کو شک ہے وہ جس کو شک ہے وہ چپ کرے، جس کو پک ہے وہ کہے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ادھر دیکھو قبلہ پیر صاحب کی طرف میں ایک بات کرنے لگا ہوں، قبلہ پیر صاحب کی چہرے کی زیارت کرو، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، توجہ سے سن لو۔ آقا کا حسن اس کائنات کا بے مثال حسن ہے۔ اللہ، یوسف علیہ السلام کو جن سے حسن کی خیرات ملے اسے مصطفیٰ کہتے ہیں۔ کیا میں بات کرنا چاہتا ہوں توجہ سے، 1400 سال گزر گئے، ہر دور میں حضور کے حسن کی بات ہوئی، آقا کے جمال کی بات ہوئی۔ حسن کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ ہر بندہ حسن پہ ناز کرتا ہے، اور خود حسن میرے مصطفیٰ پہ ناز کرتا ہے۔ اللہ، حسن جن کا طواف کرے، حسن خود جن سے خیرات لے، اسے مدینے کا تاجدار کہتے ہیں۔ توجہ، میں بات کرنا چاہتا ہوں، ادھر دیکھو قبلہ پیر صاحب کی طرف دیکھو، 14 صدیاں گزر گئی، اب میں دیکھتا ہوں کہ جو اس بات کو سن کے دیکھتا ہوں تو آپ کیسے چپ کر کے بیٹھتے ہیں۔ 1400 سال ہو گئے حضور کا حسن سنتے ہوئے، سنو 1400 سال بعد حضور کی اولاد کے بیٹے چند پیر کا یہ حسن ہے تو محمد کا عالم کیا ہو؟ اللہ،
پیر بھائیو ذرا بلند وزن نعرہ رسالت پانچ نعرہ پنجری سوا لکھ نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ آستانہ علیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں جی دکھائیں تو مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں میں اس وقت سٹیج پہ کھڑا ہوں آل نبی کے، مجھے اللہ کی عزت کی قسم میں ابھی کے ابھی دکھانے کو تیار ہوں۔ کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ اس آستانے کا کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ میں دکھانے کو تیار ہوں۔ اچھا جی ولی کرامت دکھائے تو مانتے ہیں۔ کرامت، اچھا آپ نے کرامت کو کیا سمجھ رکھا ہے؟ کرامت کیا ہے؟ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، بہت بڑی بات کہنے لگا ہوں، یہ انہی کے صدقے سے کہنے لگا ہوں۔ نبوت مصطفیٰ پہ ختم ہے، ولایت علی پہ ختم ہے، طہارت سیدہ پہ ختم ہے، خلافت حسن پہ ختم ہے، شہادت حسین پہ ختم ہے، اور ساری کرامتیں غوث پاک پہ ختم ہے۔ اللہ یہ میں کیا کہہ گیا ہوں آدھے منٹ میں، یہ جن کو پتا ہے ان کو ہی پتا ہے، ویسے پتے کو بھی پتا ہے، ویسے تو پتے کو بھی پتا ہے، اور یہ جتنا علم ہے یہ سارے کا سارا علم باب علم ہے۔ مولا علی کی شان میں بھی جملہ سنو، آقا نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی البابوا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا، توجہ، علی اس کا، توجہ کرنا، سرکار نے پینڈ نہیں آکھیا، یہ نہیں فرمایا میں پینڈ دا، پینڈ میں آ کہ علی ہوتا دروازہ ہے، نہ گاؤں کہا، نہ قصبہ کہا، نہ گھر کہا، شہر کہا۔ اور شہر پتہ کیا ہوتا ہے؟ شہر اس کو کہتے ہیں جس میں سب کچھ ملے۔ وہ خدا دے بندے ہو پہنچیا جی، ویسے تسی جتھے پہنچنا سی پہنچ گئے ہو، مینوں اللہ کی قسم ہے تسی پہنچ گئے ہو، تے یہ پہنچنا تہاڈا کمال نہیں، یہ جتھے آئے بیٹھے ہو انہاں دا کمال ہے۔ اللہ یہ سرکار نے شہر کیوں آکھیا، پنڈ کیوں نہیں آکھیا؟ یہ نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ شہر کس کو کہتے ہیں؟ شہر اس لیے فرمایا جو چیز گھر میں نہ ملے وہ آپ باہر قصبے دکان سے لے آتے ہیں، اور جو چیز قصبے سے بھی نہ ملے پھر آپ کہاں جاتے ہیں؟ شہر۔ سرکار نے یہ بات فرما کر جو راز بتایا ہے آج سن لو، آقا نے فرمایا میں محمد علم کا شہر ہوں، اس علم کا دروازہ علی ہے۔ جس طرح دنیا کے بڑے شہر سے سب کچھ مل جاتا ہے، مدینہ وہ شہر ہے، میرے آقا وہ شہر ہے جس کو کہیں سے نہیں ملتا، اسے مدینے والے سے مل جاتا ہے۔ اللہ اور قیامت کے دن جب شفاعت کسی سے نہیں ملے گی، جب شفاعت کی خیرات کسی سے نہیں ملے گی، تو سارے اکٹھے ہو کر کہاں آئیں گے؟ بات ہے سن لو، سید کا مقام کیا ہوتا ہے؟ سید کا مقام، میں بڑی خاص بات آج کرنے لگا ہوں۔ نماز پڑھنے سے نمازی بن سکتا ہے، حج کرنے سے حاجی بن سکتا ہے، سخاوت کرنے سے سخی بن سکتا ہے، علم حاصل کرنے سے عالم بن سکتا ہے، فلسفے کی بلندیوں تک پہنچ کے فلسفی بن سکتا ہے، منطقی بن سکتا ہے، ڈاکٹر بن سکتا ہے، حکیم بن سکتا ہے، پیر بن سکتا ہے۔ جتنے نیک اعمال ہیں ان کو کرنے سے نیک بن سکتا ہے، سید نہیں بن سکتا۔ اللہ کیا بات، آپ نے غور نہیں کیا، جتنے نیک اعمال ہیں یہ سارے مل کر سید نہیں بنا سکتے، تو پھر سید کون بناتا ہے؟ وہ سید نیک اعمال نہیں بناتے، محمد کا خون بناتا ہے۔
میں قبلہ پیر صاحب کی نظر یہ توجہ چاہیے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سب سے بڑا عزت والا وہ ہے جس کو تقوی ملا. توجہ ہے، سب سے بڑی کرامت والا پتہ ہے کون ہے؟ جس کے پاس تقوی ہے. تے تقوی کتوں لگتا ہے؟ تقوی حضور کی آل کا ادب کرنے سے ملتا ہے. غوث پاک کی شان میں ایک بات سن لیں. لوکی آندے نے کہ جہو جی نیت وہ جی مراد، کہندے ہو کہ نہیں؟ آج غوث پاک دیکھنا بڑی عجیب کرامت انہوں دسن لگا. آخر جی جہو جی نیت وہ جی آندے ہو نا. یہ جڑا چوری کرن آیا سی وہ دی نیت کی سی؟ میں بڑا فٹافٹ پیش کرتا پہ تو میں کھپایا تو وہ ہے نہیں گا، تھکایا نہیں گا. نہیں بولو ہوں. وہ جڑا غوث پاک دے کری اور آستانے تے چوری کرن آیا سی، وہ دی نیت چوری دی سی کہ ولی بنن دی سی؟ توجہ ہے. غوث پاک کے در پہ آیا، کتب بنا دیا. وہ خدا کے بندو، یہ وہ آستانہ ہے، اس کی وہ آستانے سے نسبت ہے کہ اگر کوئی غلط نیت لے کے آئے اسے مل جائے، اور جو صحیح نیت لے کے آئے، جو صحیح نیت لے کر آئے، اس کا پھر مقام کیا ہوگا؟ تو حضرات محترم یاد رکھو، آل نبی اولاد علی یہ گھرانہ پاک ہے، یہ اتنا پاک ہے. میں اس پر ایک جملہ آپ کو عرض کرنا چاہتا ہوں. علامہ صاحب ایک بات کر رہے تھے، دیکھو یاد رکھو، پوری دنیا کو حکم ہے، نمازی ہو، غازی ہو، سخی ہو، کوئی بھی ہو، ناپاکی سے دور رہو. ہر ایک کو حکم ہے تم خود ناپاکی سے دور رہو. توجہ، حضور کی آل وہ ہے، ناپاکی کو حکم ہے ان سے دور رہو. اور اللہ دے بندیوں اونچی آواز سے کہو سبحان اللہ. ہر ایک کو حکم ہے خود پاک ہو جاؤ، خود پاک ہو. اور ان کے بارے کیا ہے؟ رب فرماتا ہے حضور کا گھرانہ وہ ہے، انہیں کوئی پاک نہیں کر سکتا. میرا اگلا جملہ نوٹ کر لینا، جو پاک کرنے والا ہو نا، جو پاک کرنے والا ہو اور جس کو پاک کیا جائے وہ اس سے افضل ہوتا ہے. اللہ نے یہ کیوں فرمایا؟ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. رب نے اپنا حوالہ دیا. آپ پانی سے وضو کرتے ہو، تمہارا جسم پاک ہوتا ہے، جسم پاک ہو جاتا ہے. مگر آپ کو پتا ہے ہر پانی پاک نہیں کرتا. جو پاک ہوگا وہ پاک کرے گا. جو خود پاک نہیں وہ پاک کر سکتا. آپ اونچی طرح کہیں سبحان اللہ. اچھا تسی بڑے اچھا کہی نا جی بڑے آندے لو جی مولوی صاحب آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ. ہن ایویں ہی آکھی جائیے سبحان اللہ، کوئی سمجھ آوے تے آکھیے سبحان اللہ. یہ آپ کو کس نے کہا کہ شان مصطفیٰ سمجھ میں آنے والی ہے؟ اگر جی سمجھ آوے تے آکھیے سبحان اللہ. سمجھ کیے وہ بھائی اچھے تے سمجھ لو بھی سمجھ آ جاتی ہے جب یار کا ذکر ہوتا ہے. باقی کا حکم ہے. میں اس پہ نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، توجہ سے سننا. یہ کس شان کے پاک ہیں، کتنے پاک ہیں. آج میں ایک تاریخی نقطہ اس پہ عرض کرنا چاہتا ہوں، توجہ چاہیے اہل علم بیٹھے. جس وقت پنجتن پاک میرے آقا نے چادر کے اندر لیا تھا، ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ میں آ جاؤں؟ بھائی بڑی توجہ چاہیے. میں ایک نقطہ پیش کرنے لگا ہوں، حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. آقا نے اپنی بیوی زوجہ ام سلمہ سے کہا اے ام سلمہ تم جہاں ہو وہاں رہو. توجہ، یہ میرا آخری نقطہ ہے. مجھے اشارہ ہو گیا ہے، اور یہ اشارہ ہی نہیں پورے کا پورا کنارہ ہو گیا ہے، اور پورے کا پورا رحمتوں کا فوارہ ہو گیا ہے، اور اللہ کی قسم اس اشارے میں نظارہ ہو گیا ہے. بس میں آخری نقطہ یہ پیش کر رہا ہوں. آقا نے فرمایا ام سلمہ تم اپنی جگہ پہ رہو،
ادھر 5 میں نہیں آ سکتی. بڑی توجہ چاہیے, میں 1 منٹ میں بات ختم کرنے لگا. آقا نے فرمایا ام سلمہ اپنی جگہ پہ رہو. کیوں؟ ان 5 میں شامل کیوں نہیں کیا؟ جواب سن لو. آقا نے بتایا یہ 5 تن وہ ہیں, توجہ, آل نبی وہ ہے یہ جس کے چاہے مقام پر بیٹھ جائیں, یہ جس کے چاہیں مقام پر بیٹھ جائیں, کوئی ان کے مقام پر نہیں بیٹھ سکتا. سارے مقام ان سے ملتے ہیں, سارے پیغام ان سے ملتے ہیں. میں نے الحمدللہ پیر صاحب کے بارے میں, قبلہ پیر صاحب کے بارے میں جیسا سنا اس سے کہیں بہتر پایا, اور پیر علی حماد صاحب جو آپ کے بارے میں فرما رہے تھے الحمدللہ اس سے کہیں بہتر پایا ہے. اللہ پاک اس آستانے کو سلامت رکھے. میں قبلہ پیر صاحب کا نہایت مشکور ہوں, نہایت شکریہ, آپ سب کا شکریہ. خطاب ختم ہوا مگر شان باقی ہے. وما علینا الا البلاغ. حضرت علامہ مولانا غلام مصطفیٰ جمالی صاحب نہایت خوبصورت انداز میں عظمت اہل بیت رسول پر اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے. اللہ رب العزت انہیں مزید برکتوں سے نوازے. اور یہ ذکر کر رہے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا, کہ دنیا میں ہر خاندان اپنے نام و نسب کو, قبیلے کی برتری اور فضیلت کو بیان کرتا ہے. جب باری آئی اہل بیت نبوت کی, خانوادہ رسالت کی, آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی, خود اللہ رب العزت نے ان کی تقدس باب شان کو بیان فرمایا. دنیا والوں کو یہ بتا دیا آل محمد کی عزت و عظمت کا محافظ خود رب العالمین. اللہ ان کی پاکی کو خدائے پاک کرتا ہے بیان, آیا تطہیر سے ظاہر ہے شان ہے. کیا بات ہے. اور پھر حضرت امام الاولیاء سید الاولیاء مولا کائنات حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کا ذکر جمیل ہوا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی ہیں. میرے آقا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا یا علی انت سید فی الدنیا و سید فی الاخرہ, حبیبو کا حبیبی و حبیبی حبیب اللہ, عدوو کا عدوی و عدوی عدو اللہ, والویل لمن ابغضک بعدی. اے علی تم دنیا میں بھی سید ہو, تم آخرت میں بھی سید ہو. جو تیرا دوست ہے وہ میرا دوست ہے, جو میرا دوست ہے وہ خدا کا دوست ہے, جو تیرا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے, جو میرا دشمن ہے وہ خدا کا دشمن ہے. والویل لمن ابغضک بعدی. اے علی دوزخ کا عذاب ہے اس کے لیے جو میرے بعد تم سے بغض رکھے. آج کے اس آستانے گرم پر آنے والوں اپنی خوش نصیبی پر ناز کرو. آپ کے دل میں پنجتن پاک کی محبت کا نور موجود ہے. اگر یہ نور موجود ہے, اس کی شمع روشن ہے, اپنے مرشد کامل کی نسبت پر ناز کرو. 5 نعرہ پنجتنی سوا لاکھ نعرہ کی نسبت کے بغیر میسر نہیں آ سکتی. اور اللہ نے ہمیں ایک ایسی نسبت عطا فرمائی, آل محمد کی نسبت, پنجتن پاک کی نسبت, سادات کرام کی نسبت, آل رسول کی نسبت, حضور غوث پاک کے گھرانے کی نسبت, قادری نسبت. یہ تو ایسی نسبتیں ہیں جن پر کائنات کی ساری نسبتیں قربان ہو جاتی ہیں. اس لیے کہ ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو, مقام میں کیا ولی کا لکھوں. اللہ ولی کا رتبہ ولی سے پوچھو, مقام میں کیا ولی کا لکھوں. قلم ہو انوار سے تراشا, دعاب احمد کی روشنائی, ردائے زہرا ملے تو اس پر میں نام مولا علی کا لکھوں. اللہ اللہ صاحب فکر و نظر حق کا ولی کہتے ہیں, کاشف کنز و حبیب ازلی کہتے ہیں,
जिसको डूबा हुआ सूरज भी पलट कर देखे, हम उसे अपने अकीदे में अली कहते हैं। पांच नाराए पैंतरी सवा लख नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, नाराए गौसिया, साहबजादा सैयद मुफ्ती मोहम्मद ज़ियाउद्दीन गिलानी। इसलिए इन निस्बतों पर नाज करते हुए, अदब को मलूज़े खातर रखते हुए, ऐसी ऐसी निस्बतों के हम अमीन हैं, तो इन निस्बतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। हजूर किबला आलम मुर्शिद कामल पीर सैयद मोहम्मद मुस्तफ़ा शाह साहब गिलानी कादरी अल मरूफ हजरत पीराने पीर पोतरा रहमतुल्लाह अलैह की चौखट करीम पर हाजिर हैं। इस खुश नसीबी पर अल्लाह का शुक्र अदा करें। अना वाहलो बैती मुताहरून मिनज़ ज़ुनूबी, मेरे आका ने यह फरमाया, मैं और मेरे घर वाले हर किस्म की नजासत से पाक हैं। तो ये खुद पाक हैं, जो इनकी चौखट पर आ जाता है, जो इनका गुलाम बन जाता है, जो इनकी निस्बत कायम कर लेता है, अल्लाह उसे भी पाक फरमाता है। इसलिए ये खुद पाक हैं और नजासत वालों को पाक करने वाले हैं। इसलिए आज हम सब यहाँ पर पाक होने के लिए आए हैं, नजासतों को गलास्तों को दूर करने के लिए आए हैं, कल्बो नजर का आईना साफ करने के लिए आए हैं। मोहब्बत का ज़हूर और कल्बो नजर में सोजो गुदास की जो नेमत है उसको गनीमत समझते हुए इन घड़ियों की कदर करें, इन घड़ियों को नेमत समझते हुए अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का जरिया बनाएं। और जितने भी लम्हात यहाँ पर मुयस्सर आए हैं, अदब के सांचे में ढलकर मोहब्बत के सांचे में तशरीफ रखें। अब नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने के लिए हाफिज मोहम्मद सईद कादरी साहब आएंगे, खादम दरबार आलिया, और सरकार की बारगाह में नजराना अकीदत पेश करेंगे हाफिज मोहम्मद सईद कादरी साहब। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। बांधे हाथों की मेरी, बांधे हाथों की मेरी, लाज निभाए रखना। बांधे हाथों की मेरी, लाज निभाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। मेरे सरकार मेरी बात बनाए रखना। और सदका ज़ारा का अली का हसन का सदका, सदका ज़ारा का अली का हसन का सदका, सदके निस्बत के मेरी बात बनाए रखना। सदका निस्बत के। और झिड़कियाँ खाने के काबिल नहीं हो आका। झिड़कियाँ खाने के काबिल नहीं हो
زمانے سے بچائے رکھنا مجھ کو بے درد زمانے سے بچائے رکھنا مجھ کو بے درد. چونکہ تیسری نشست اختتام ہوئے گا نماز وقت نماز کے بعد چوتھی نشست اور آخری نشست ختم شیدی شروع ہوئے گی. تو ماشاءاللہ نعت خوان حضرات بھی تشریف فرما رہے ہیں, علماء بھی بیٹھے ہیں. ساری کوشش ہے کہ سارے میں تھوڑا تھوڑا ٹائم ملے کہ تسی بھی سارے تے مہربانی کرنی ہے, کیونکہ پیر بھائی نے بھی ٹائم دینا ہوتا ہے. انہوں نے سنیاں ہوندیاں نے وہ اپنی کوئی دعاواں کران واسطے ہونے. اس طرح تسی نعت خوان حضرات علماء ماشاءاللہ تھوڑا تھوڑا ٹائم لے کے آپ کی حاضری میں جناب حضور قبلہ چاند پیر گیلانی آپ نے جو ارشاد فرمایا امید کامل ہے کہ انشاءاللہ اس پر تمام احباب تمام شرکائے محفل جتنے بھی یہاں پہ تشریف لائیں گے عمل کریں گے, کیونکہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. یہ بارگاہ ایسی بارگاہ ہے کہ شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, اور یہ کوچائے حبیب ہے, یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ, یہ کوچائے حبیب ہے پلکوں پہ چل کے آ. ماہ عرب کے آگے تیری بات کیا بنے, اے ماہتاب روپنا ہر شب بدل کے آ. اور سوز و تپش سخن میں اگر چاہتا ہے تو عشق نبی کی آگ میں طائف پگھل کے آ. شوق و نیاز و عجز کے سانچے میں ڈھل کے آ. اور میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں. جتنے بھی اس پاک دربار پر تشریف لائے سبھی کے دل کی یہ آواز ہے کہ میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں. بھیک ملتی ہے اس گھرانے سے جو اس گھرانے کا صدقہ کھاتے ہیں. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے. میں در مصطفیٰ کا منگتا ہوں, بھیک ملتی ہے اس گھرانے سے, اور جو گدا ہے در محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے. جو گدا ہے در محمد کا کچھ نہیں مانگتا زمانے سے. اور آل اطہار جس کو کہتے ہیں وہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے. بلند آواز سے سبحان اللہ کہیے نا کہ آل اطہار جس کو کہتے ہیں وہ گھرانہ نبی کی آل کا ہے, اور وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے. وہ میرے مصطفیٰ کو پیارا ہے جس کو نسبت ہے اس گھرانے سے. ثنا خان رسول تشریف لا رہے ہیں. سامعین محترم بلا تاخیر دربار عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا شریف کے پرانے خادم اور غلام حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم جاوید نوری قادری صاحب صدر جمعیت علماء پاکستان خطیب اعظم لاہور آپ تشریف لائیں گے اور اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم جاوید نوری قادری صاحب. وعلى رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله العظيم بلغنا رسوله النبي الكريم الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود پر پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نبی الرحمہ. تمام تعریفیں اللہ جل وعلا کے لیے ہیں جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شہریات بھی. اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم شفیع معظم
रसूल मोहतरम नबी मुकर्रम पीर पीरा मीर मीरा रसूल रसूला जनाब अहमद मुश्तबा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तहियत व सना की बारगाह नाज़ में बेशुमार दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करने के बाद इंतहाई इज़्ज़तों के लायक हाज़रीन व सामीन बरादरान इस्लाम यारान तरीक़त मसनद सदारत पर जलवा फरोज आफताब वलायत वाक़फ़ रमूज़े हकीकत पीर तरीक़त रहबर शरीयत हज़रत पीर साहबजादा सैयद असगर अली शाह साहिब अल मारूफ चंद पीर गिलानी ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया गौसिया मुस्तफ़ाइया रब्बा शरीफ और वली इब्ने वली साहबजादा वाला शान अल्लामा मुफ्ती साहबजादा पीर सैयद मोहम्मद ज़िया मोइनुद्दीन शाह साहिब क़ादरी गिलानी ज़ेब सजादा आस्ताना आलिया गौसिया मुस्तफ़ाइया हड़प्पा शरीफ हज़रात ग्रामी कदर हम इस आस्ताना आलिया के इस दर के अज़ली नस्ली ख़ानदान के तौर पर हम यहाँ पर खादिम हैं, हमारी निस्बत है और मैं वाक़अतन अपने भाइयों की तरफ से और अपने वालिद गिरामी हज़रत सूफ़ी रियासत अली ज़िया रहमतुल्लाह अलैह उनकी तरफ से यहाँ सिर्फ महज हाज़री के लिए हाज़िर होता हूँ, क़िबला हज़रत साहब की ज़ियारत के लिए हाज़िर होता हूँ और ये जो एक निस्बतों का ताल्लुक़ है उसकी बहाली के लिए आता हूँ और इनकी मेहरबानी है, ये शफीक लोग हैं कि ये करम फरमाते हैं, असागर नवाज हैं, छोटों को नवाजना इनका वतीरा है तो ये मेहरबानी फरमा देते हैं। मैं मुख्तसर वक्त में हज़रात गिरामी कदर हम यहाँ क्यों आते हैं, क्या लेने आते हैं, हमारा मकसद क्या है, क्या ये सारा कुछ हम घर बैठ के नहीं कर सकते, क्या कुरान और सुन्नत में कोई इसकी ताकीद है, क्यों आते हैं यहाँ पर। मैं इख्तिसार के साथ, मेरे पास ज़्यादा ना तो लफाजी है ना शायरी है, मैं सादा बात समझता हूँ, सादा बात करने का आदी हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ कि उसी में ही अल्लाह ताला इन अल्लाह वालों के सदक़े में अल्लाह ताला तासीर पैदा कर दे। देखिए बात सुनिए, सबसे पहले ये जो वलायत है, मकाम वलायत, ये कोई शोबदाबाजी का नाम नहीं है, ये कोई एक जज्बाती मकाम नहीं है, ये जज्बाती वाबस्तगी का नाम नहीं है, ये एक ईमानी ताल्लुक और रिश्ते का नाम है। वलायत और वली ये कुरान और सुन्नत का बाकायदा एक बाब है, एक चैप्टर है, जैसे हज एक बाब है, नमाज एक चैप्टर है, ज़कात एक चैप्टर है, उम्रा, ये सारी चीज़ें जैसे कुरान में बयान की गई हैं ऐसे ही मकाम वलायत भी कुरान में बयान किया गया है। बल्कि इसे आमियाना अंदाज से नहीं, कुरान का तो हर लफ्ज़ ही बहुत अहमियत का हामिल है। कुरान पाक ने जब अल्लाह ने अपने वलियों का मकाम बयान किया तो जैसे हम कोई बात करते हैं, अभी मुझसे पहले खतीब साहब बात कर रहे थे तो वो फरमा रहे थे, तवज्जो कीजिए, गौर से सुनिए, हज़रत साहब किबला की तरफ देखिए, बेऐनी ही कुरान का भी एक उस्लूब है कि कुरान जब वो बात कि जिसका समझना हर बड़े और छोटे के लिए, हर अनपढ़ और पढ़े के लिए, हर अमीर और गरीब के लिए, हर मुसलमान के लिए वो बात समझना जरूरी है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो कुरान भी वो सब्जेक्ट, वो मजमून, वो बात करने से पहले एक लफ्ज बोलता है, अला अला, खबरदार, तवज्जो करो, होशियार, गौर से सुनो, चूंकि इसके बाद जो बात होने वाली है वो बात बड़ी अहमियत की हामिल है। अल्लाह ने सूरह यूनुस में जब अपने वलियों का जिक्र करना था,
تو رب کائنات نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. فرمایا سنو سنو، یہ کوئی میں عام بات نہیں کرنے لگا، بڑی خصوصی بات ہے. الا خبردار، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا. کیوں؟ یہ اس مقام پر ہوتے ہیں. اور حضرات گرامی قدر، احادیث مبارکہ کی روشنی میں، اقوال ائمہ کی روشنی میں، یہ جو اللہ والے ہیں انہیں تو کوئی خوف نہیں ہوتا، غم نہیں ہوتا، یہ ایمان کے اس درجے پر ہوتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ جو ان کے ساتھ لگ جاتا ہے اللہ انہیں بھی غموں سے نجات عطا کر دیتا ہے، اللہ انہیں بھی مقام خوف سے نکال دیتا ہے. جو مقام خوف سے نکلے وہ مقام اطمینان پہ پہنچ جاتا ہے. حضرات گرامی قدر، آپ جانتے ہیں لوہے کا کام ہے ڈوبنا، لکڑی کا کام ہے تیرنا. آپ لکڑی کو پانی میں چھوڑیں وہ تیرے گی، آپ لوہے کو وہاں پھینکے وہ پانی میں ڈوبے گا. اگر وہی لوہا لکڑی کے ساتھ لگا دیا جائے، اسے کشتی کی شکل دے دی جائے، ہے لوہا مگر جب لکڑی کے ساتھ لگے گا لکڑی تیرے گی، لوہے کو بھی تیرا کے لے جائے گی. یہ جو نسبت کا تعلق ہے، یہ جو اولیاء کے ساتھ تعلق ہے، میرے پیر بھائیوں، میں آپ سے گزارش کرتا ہوں، ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت. یہ جو ولیوں سے تعلق ہے، میں پوری دیانتداری کے ساتھ عرض کرتا ہوں، میں نے دین کو جتنا پڑھا ہے شعوری سطح پہ پڑھا ہے، اور مجھے دین اس گھرانے کی نسبت کی وجہ سے آیا ہے. میرے والد گرامی یہاں کے خادم تھے، ہمیں بھی خدمت سکھائی، اور کمال تھا. حقیقت بات یہ ہے کہ آج میں 20-25 سال پڑھ کے جس مقام پہ میں تھوڑا بہت سمجھا ہوں، میرے والد گرامی ایک عام ان پڑھ جٹ آدمی تھے مگر اس گھرانے کے جوتے اٹھاتے تھے. میں سمجھتا ہوں آج مجھے سمجھ آتی ہے کہ اس گھرانے نے نہ وہ مدرسے گئے، نہ انہوں نے باقاعدہ علماء کے سامنے کتابیں پڑھی، نہ درس نظامی پڑھا. اس گھرانے کی خدمت کی وجہ سے خدا کی قسم اللہ نے انہیں دین کا بہت بلند شعور عطا فرما رکھا تھا. اور یہ بات پیش نظر رکھیں، آج لوگ سمجھتے ہیں بڑی گاڑی ہو، بڑی کوٹھی ہو، بڑا ذمہ دارہ ہو. نہیں میرے بھائیو، یہ اچھی بات ہے، یہ بات یاد رکھیں. یہ بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں اور بڑی سادگی کے ساتھ آپ کے سامنے حضرت کے توسل سے عرض کرنے لگا. بندے کے پاس دنیا کا سب کچھ ہو، گھوڑے ہو، مال مویشی ہو، ذمہ دارہ ہو، ڈیرے ہو، محلات ہو، گاڑیاں ہو، مقام ہو، منصب ہو، وزارتیں ہو، بندے کے پاس سب کچھ ہو اور اس کے پاس دین نہ ہو، سمجھو اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اگلی بات سنیے، اور اگر دین بھی ہو، مثلا بندہ چلے پہ بھی جائے، ٹوپی بھی ہے، داڑھی بھی ہے، نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، اور دین کا بظاہر سب کچھ ہے، اگر اس کے پاس عشق مصطفیٰ نہیں ہے تو گویا اس کے پاس کچھ نہیں ہے. اور عشق مصطفیٰ جس کے پاس ہوگا وہ حضور کی آل سے بھی پیار کرے گا، حضور کے امت کے اولیاء سے بھی پیار کرے گا. اور میں حضرات گرامی قدر، میں اپنے حافظ صاحب قبلہ کو میرے ساتھ بہت بڑے عالم دین تشریف فرمائے، میں نے کہہ رہا تھا اور آپ بھی سمجھتے ہوں گے، چونکہ اب مجھے بھی یہ فیض ملا ہے اور میں حیران ہوتا ہوں. یہ یہاں بیٹھے ہوئے لگتا ہوگا ہاتھ چومے جا رہے ہیں، نذرانہ آ رہا ہے، لنگر چل رہا ہے، واہ کیا موجیں ہیں. یہ منصب جہاں بڑی عزت والا ہے، بڑے مقام والا ہے، یہ بڑا مشکل منصب ہے، یہ آسان نہیں ہے. میری بات یاد رکھیں. یہ کیوں میں کہتا ہوں یہ بڑا مشکل ہے؟ آج دنیا میں محبت ختم ہو گئی، آج امن کا نام ختم ہو گیا، آج اپنائیت ختم ہو گئی. میں اور آپ تو اپنے خدا کی قسم جو قریبی رشتہ دار ہیں، اپنی اولاد ہے، بھانجے اور بھتیجے ہیں، اپنی بیوی ہے، اپنے سسرال والے، دھتیال والے، ننیال والے، تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں، ہم تو انہیں محبت نہیں دے پاتے. یہ کتنے عظیم لوگ ہیں جو لاکھوں لوگوں کو محبت تقسیم کر رہے ہیں. یہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ،
آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ. اور یہ بات بھی پیش نظر رہنی چاہیے، بہت سارے لوگ آداب بیان کرنا بھی ضروری ہے. کئی دوست ادھر آتے ہیں اور میں انتہائی آپ کو نہیں پتا، ان کا ادب کر کے ہم ان کی شان نہیں بڑھاتے، ہم ان کا ادب کر کے اپنا ہی فائدہ نہیں اپنی نسلوں کا فائدہ سنوارتے ہیں. حقیقت بات یہ ہے کہ ان کے جوتے تو میرے والد گرامی نے اٹھائے تھے، اور ہم بکریاں چرانے والے لوگ، بھینسیں چرانے والے لوگ، اور حقیقت بات یہ ہم وہ لوگ، ہم تو نماز پڑھنے جاتے تھے تو لوگ باتیں کریں جٹانا منڈا مسیتے، اور آج ان کے صدقے اللہ نے ہمیں ممبر کا خادم بنا دیا. اور میں نے آپ کو بتایا یہ پتہ اس کو ہے کہ یہ شعور کتنی بڑی شعور ہے. میں حقیقت بات یہ ہے کہ جس سے کہتے ہیں باقاعدہ نسل تبدیل ہو گئی، یعنی کہاں بدماشی تھی، کہاں اسلحہ تھا، کہاں لڑائی جھگڑے تھے، کہاں مال مویشی تھا، وہاں قرآن آ گیا، وہاں حدیث آ گئی، وہاں اولیاء کی عظمت آ گئی، وہاں مقام رسالت کا پتہ چل گیا. الحمدللہ اللہ جل شانہ نے آگے نسل ہی تبدیل کر دی کہ سارے مدینے کے راستے کے مسافر بن گئے. یہ ادب ولایت تھا. تو میرے بھائیوں میں آپ سے کہتا ہوں، اور پھر ہم خوش نصیب ہیں، آج سادات بھی بڑے تھوک سے بنتے ہیں. لوگ ملتان یہ پورے دوسرے شہروں میں ہوتے ہیں وہ کچھ اور ہوتے ہیں، جیسے جیسے لاہور کے قریب ہوتے ہیں پھر وہ کوئی ہاشمی بنتا ہے، پھر قادری بنتا ہے، پھر نقشبندی بنتا ہے، پھر سہروردی بنتا ہے، پھر آہستہ آہستہ جو لاہور تھوڑا ٹکانا مل جائے پھر وہ سید بن جاتا ہے. میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ یہ کھوٹے اور کھرے کی پہچان بھی ضروری ہے. ہم اگر سادات کے غلام ہیں تو ایسے نہیں ہیں. میں نے اس پہ پورا پڑھا ہے کہ سید کون ہوتا ہے. ایک بہت بڑا نام آپ نے سنا ہوگا، مشکات شریف کتاب ہے، اس کے شارح ہیں حضرت ملا علی قاری، بہت بڑے محدث. آپ نے لکھا کہ سید کی 3 علامات، اور ملا علی قاری کو لوگ جانتے ہیں کہ وہ کون ہے. آپ کہتے ہیں سید وہ ہوتا ہے جو مغبوز الغضب نہیں ہوتا، اس پر غصے کا غصہ طاری نہیں ہوتا، بلکہ اس پر شفقت طاری ہوتی. اچھا ملا علی قاری نے بتایا. اب آگے آئیے، اب لوگ کہتے ہیں چلا لگاؤ اور یہ کرو وہ کرو. دین کیا ہے؟ دین کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے پاس میری اور آپ کی طرح ایک دیہاتی آدمی سادہ آیا اور آ کر عرض کرنے لگا، یا رسول اللہ مجھے زیادہ یاد نہیں ہوتا، یا رسول اللہ مختصر بتا دیجئے اسلام کس چیز کا نام ہے. ہم جی یہاں آپ کو یہ باقی چیزیں نظر آتی، یہ دیکھیں یہاں اسلام ہے کہ نہیں ہے. ایک ہے کہ میں کہوں یہ اسلام ہے اور کوئی مولوی کہے کہ یہ اسلام ہے. اسلام وہ ہے جو مدینے والے نے کہا ہے اسلام ہے. سنیے وہ کیا ہے. اللہ اکبر. نبی پاک سے عرض کیا، یا رسول اللہ مختصر بتا دیجئے. اللہ اللہ، میرے نبی پاک نے ایک جملے میں ارشاد فرمایا، اور وہی اسلام ہے، وہی اسلام ہے. اور یہ یہاں آج کا لنگر سمجھ لیجیے، یہاں آج کا حقیقی لنگر ہے، اور ان کی نگاہ ہے کہ یہ لنگر مجھے ملا، میں آپ تک ان کے توسل سے پہنچا رہا ہوں. وہ کیا ہے؟ نبی پاک نے فرمایا طیب الکلام واطعم الطعام، فرمایا میٹھے میٹھے بول بولنا، بھوکے کو کھانا کھلانا، اس کا نام اسلام ہے. یہ آستانہ عالیہ غوثیہ قادریہ مصطفیہ ہڑپا پہ یہ وافر ہے. حضرت صاحب کو میں نے بچپن سے لے کر آج تک، حقیقت بات یہ ہے کہ اگر کسی مرید کو، کسی ارادت مند کو ڈانٹتے بھی دیکھا ہے تو بالکل نبوی طریقے سے. نبی پاک سے ان کو بھی غصہ آتا تھا، مگر کیسے؟ آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوتا تھا. آج ان کے شہزادے کو بھی دیکھیں، اتنا ہی ہوتا ہے کہ تھوڑا چہرے کا رنگ متغیر ہو جائے، اور کبھی اپنے لیے ناراض نہیں ہوئے، دین کی خاطر ناراض ہوئے، ہمیشہ مسکراہٹیں بخشی ہیں، کھانا دیا ہے. اور پھر دوسرا حضرت غیث درا. تیسری بات ملا علی کہتے کہ جو سید ہے یہ سخاوت میں سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوتا ہے. اور یہ سخاوت، یہ جو پیسہ دیتے صرف یہی سخاوت نہیں ہے، میں تو اس کو، یہ حقیقت ہے، یہ ہماری ضرورت ہے. اصل سخاوت کیا ہے کہ یہ مردہ دلوں کو زندہ کر دیتے ہیں. اصل سخاوت یہ ہے کہ یہ نسلوں کو تبدیل کر کے، یہ جو ادھر ادھر کے کانٹے ہوتے ہیں وہ کانٹا تبدیل کر کے رخ مدینے کی طرف کر دیتے ہیں.
اور یہ اس گھرانے کی ثقافت ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم نسبت والے لوگ ہیں۔ آخری بات کر کے، جہاں آج بہت سارے لوگ کہتے ہیں اعمال کی دعوت دیتے ہیں، اچھی بات ہے، اور میں خود چاہتا ہوں اور میں بھی چاہتا ہوں کہ اعمال کیے جائیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، حدیث پڑھیں، مگر یاد رکھیں کہ اعمال پڑھیں مگر آخرت کا دار و مدار اعمال پہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت پر ہے۔ اللہ کی رحمت ہے، خالق سے پیار اور اس کی مخلوق سے پیار، اور یہاں خالق سے پیار بھی نظر آتا ہے اور مخلوق سے محبت بھی بانٹی جاتی ہے۔ اور میں نے بچپن سے دیکھا استقامت ہے، لوگ کرامت ہیں، اور صوفیاء کہتے ہیں کہ الاستقامت فوق الکرامہ، جو استقامت ہے اس کا درجہ کرامت سے بڑا ہے۔ میں بچپن میں چوتھی کلاس میں تھا جب والد صاحب کی انگلی پکڑ کے آتا تھا، حضرت صاحب کے پاس سوزوکی موٹر سائیکل تھی، یہ اس وقت بھی مدینے کی بات کرتے تھے۔ آج ان کے غلاموں اور خداموں کے پاس گاڑیاں ہیں، ہاں جی، آج اللہ نے بہت کرم فرما دیا کہ آج بھی درویش بن کے اسی طرح مدینے والے کا ہوکا دیتے ہیں۔ اسی کا نام استقامت ہے نا۔ لوگوں کے پاس پیسہ آ جائے چالیں بدل جاتی ہیں، کتے اور گھوڑے آ جاتے ہیں، نہ جانے کیا کیا نخرے آ جاتے ہیں، جیسے آج سے 20 جیسے جو محبت حضرت سید مصطفیٰ شاہ صاحب اس وقت اس عالم میں بانٹ رہے تھے، آج یہ شہزادوں کے پاس دنیا کی بھی سلطنت آ گئی، دنیا کے بھی خزانے آ گئے، آخرت کے بھی خزانے آ گئے، روحانیت بھی ہے، دین بھی ہے، طریقت بھی ہے، شریعت بھی ہے، مگر آج بھی امیر کو بھی ویسے ہی مل رہے ہیں، مسکین کو بھی ویسے مل رہے ہیں۔ اور میں اور آپ خوش نصیب ہیں، ہم یہاں آتے ہیں، پتہ نہیں ہمارا آنا قبول ہے کہ نہیں۔ مدینے والے نے بندے کو اٹکل پچھو پہ نہیں چھوڑا، یہ نبی پاک کی شریعت ہے، پکے اصول ہیں، یہ ہر سال جو ہم آتے ہیں تو پتہ نہیں آنا قبول ہے کہ نہیں۔ آئیے مدینے والے نے بتایا کہ قبولیت کس کا نام ہوتا ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، حضور والا بڑی اہم حدیث پاک آپ کے توسل سے، نبی پاک کو عرض کیا، یا رسول اللہ ہم نیک اعمال کرتے ہیں مگر ہمیں کیا پتا میرا عمل قبول ہوا ہے کہ نہیں ہوا۔ واہ واہ، مدینے والے نے کیا کمال کیا، فرمایا صحابہ میں تمہیں بتاتا ہوں کسی عمل کی قبولیت کی علامت کیا ہے۔ فرمایا جو تم نیکی کرو جب وقت آئے اگلا اللہ تمہیں اسی نیکی کی دوبارہ پھر توفیق دے دے، سمجھ جانا کہ پچھلی قبول ہو گئی ہے۔ پچھلے سال بھی میں اور آپ اللہ کے گھر میں اسی طرح اللہ کے ولی کے مزار کی معیت اور سائے میں اسی طرح بیٹھے تھے، ایسے ہی قرآن پڑھا گیا تھا، ایسے ہی مدینے والے کی مدح سرائی ہوئی تھی، ایسے ہی اللہ اکبر نعرہ تکبیر اور رسالت بلند ہوئے تھے، اللہ والے کی زیارت نصیب ہوئی تھی۔ اللہ نے دوبارہ وقت آنے پر پھر وہی قال اللہ قال رسول سننے کی توفیق دی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پچھلی قبول ہو گئی، تو اس لیے یہاں آنا کوئی ہمارا بیکار نہیں جاتا۔ یہ نسبت بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ سید محی الدین شاہ صاحب گیلانی مجھے بتاتے تھے، حقیقت بات ہے میں کبھی کبھی چونکہ مولوی بھی ہوں نا تو کئی چیزوں سے اختلاف کرتا ہوں مگر ادب کا دامن نہیں جانے دیتا۔ آپ نے مجھے فرمایا، آپ اندازہ لگائیں وہ کام ہے، فرمایا تیری ایک ہی ڈیوٹی ہے، جیڑا بھی کو تو سمجھے نا کہ اے مسئلہ دین ہے تو یہ ہمارے مسلک کے مطابق ہے اور یہ کوئی ملک و قوم کے لیے اچھی خبر ہے، تیرا کام ہے کہ صرف یہ مجھے واٹس ایپ کرنا ہے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ شروع میں نے کہا یار یہ کوئی ڈیوٹی ہے، یہ کوئی کام ہے۔ میں آپ کو واللہ میں باوضو ہوں اور لوگ جانتے ہیں میں خوش آمدوں کے بالکل قریب نہیں جاتا، میرا اللہ پہ پورا بلیو ہے، اللہ نے جو رزق دینا ہے عزت دینی وہ دیتا ہے، مگر اللہ والوں کے ذریعے جو دیتا ہے نا اس میں دوام بڑا ہوتا ہے، اس میں برکت بڑی ہوتی ہے۔ میں نے اتنی ساری نوکری کی ہے، حقیقت بات یہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ اللہ تعالیٰ نے کہاں سے ہمیں نواز دیا ہے۔ تو یہ جو آپ آتے ہیں نذرانہ پیش کرتے ہیں، یہاں آپ زیارت کرتے ہیں اور یہاں آپ قال اللہ و قال رسول کی باتیں سنتے ہیں، یہ کوئی ایسے معمولی بات، مثلا یہاں بڑے بڑے ذمہ دار بیٹھے، بڑے بڑے لاکھوں کروڑوں پتی بیٹھے، یہی ماحول ہم کروڑ روپیہ لگا کے کیا اپنے گاؤں میں بنا سکتے؟ میں اگر لاہور کے سارے مولوی بلا لوں اور اپنی مسجد میں چاہوں کہ اسی طرح کا، نہیں، نیور، یہ ایسے نہیں ہوتا، یہ پیچھے سے مدینے والے کا فیض ہوتا ہے، یہ ایسے نہیں، یہ پیسے سے نہیں ہے۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں،
آتے وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں. آخری بات نسبت یہ پکی رکھے نسبت. میں نے پہلے بھی حدیث سنائی جہاں اعمال کام نہیں دیتے وہاں نسبت کام دیتی. یہ حقیقت بات یہ ہے. حدیث مبارکہ حضرت صاحب اکثر بیان کرتے ہیں کہ آپ ذکر کی مجلس میں آؤ اور آ کے ذکر کرو. جہاں ذکر ہو رہا ہوتا ہے وہاں فرشتے آتے ہیں. یہ طویل حدیث پاک ہے. فرشتے واپس جاتے ہیں, اللہ رپورٹ لیتا ہے. اللہ وہ کہتے ہیں کہ ہم گئے تھے وہاں ہڑپا شریف میں, وہاں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو رہا تھا, سارے یا اللہ تیرا ذکر کر رہے تھے. اچھا سنو فرشتوں گواہ ہو جو میں نے سب کو بخش دیا. بڑی اہم بات ہے, سب کو بخش دیا. یا اللہ سب کو بخش دیا. وہاں ایک ایسا بندہ تھا, وہ تو کسی مولانا صاحب کے ساتھ آیا تھا, کسی نعت خواں کے ساتھ ہے, وہ تو ڈرائیور تھا, وہ تو ذکر کے لیے نہیں آیا تھا, وہ تو ویسے ہی دیکھنے آیا تھا یہاں کیا ہو رہا ہے. تو یا اللہ تو نے اس کو بھی بخش دیا. فرمایا لا یشقا جلیسہم الذاکرین, فرمایا میرے اللہ والے جو ذکر کرنے والے ہیں ان کے ساتھ جو بیٹھ جائے وہ شکی نہیں رہتا, وہ بدبخت نہیں رہتا, میں اس کو بھی خوش نصیب بنا دیتا ہوں. حضرات گرامی قدر وہ ذکر کے لیے تو آیا ہی نہیں تھا, مگر ذکر والوں سے نسبت. قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ادھر جنتیوں کو ادھر جہنمیوں کو آمنے سامنے کھڑا کر دے گا اور جہنمیوں کو کہے گا کہ جاؤ, یا جنتیوں کو کہا جاؤ جنت میں جاؤ. جب جنتی جنت میں جانے لگیں گے, اہل جہنم میں سے ایک بندہ آگے ہوگا اور اللہ والے کے ایسے دامن کو تھام لے گا. آخری حدیث بات ختم کرتا ہوں. ایسے تھام لے گا اور آ کر عرض کرے گا حضور آپ جنت جا رہے ہیں, میں وہ ہوں جس نے آپ کو دنیا میں ایک مرتبہ پانی پلایا تھا, میں وہ ہوں جس نے آپ کو میں نے وضو کروایا تھا, یا کسی بھی طرح آپ کا ایک لمحہ کے لیے ادب کیا تھا, احترام کیا تھا, عقیدت کا اظہار کیا تھا. آج بندہ نواز آپ جنت جا رہے ہیں اور دیکھو مجھے جہنم میں پھینکنے کی تیاری ہو رہی ہے. یہ جنتی رک جائے گا, اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مالک, توجہ فرمائیے, مالک بے شک یہ جہنمی ہے مگر بات صحیح کہہ رہا ہے, تیری وجہ سے یہ میرا اکرام کرتا تھا, عزت کرتا تھا, احترام کرتا تھا. اللہ پاک فرمائے گا اب یا اللہ مہربانی کر اس سے بھی جنت بھیج دے. حضرات گرامی قدر یہ جو جنتیوں کی صف بنی, یہ جہنمیوں کی صف بنی, میزان ہو چکا, اعمال تل چکے. اعمال کی وجہ سے بندہ جہنمیوں میں کھڑا تھا, مگر جیسے ہی نسبت کا اظہار کیا, اس نسبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اسے بھی جنت عطا فرما دے گا. حضرات گرامی قدر دعا ہے اللہ جل شانہ اس آستانہ عالیہ کو شاد اور آباد رکھے. اللہ ہمیں ہماری نسلوں کو بھی ان کے ساتھ اسی طرح نسبت جوڑے رکھے کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سامعین محترم, حضرت علامہ مولانا مفتی محمد نعیم جاوید نوری قادری صاحب نہایت خوبصورت انداز میں اپنا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے. اب اذان ہوگی ظہر کی, اس کے بعد نماز ہوگی, پھر عرس مقدس کی چوتھی نشست اختتامی نشست کا آغاز ہوگا. آپ تمام پیر بھائی اس میں تمام نے شامل ہونا ہے محبت کے ساتھ. یہ تمام تقریبات کا مغز روح نچوڑ ہے, تو تمام نے محبت کے ساتھ شامل ہونا ہے اختتامی نشست.